बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जियो खबरें डिजिटल मीडिया सेटअप के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाजरीन, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप तक मालूमाती और तहकीकाती रिपोर्टिंग पहुंचती रहे। मैं आज एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने लगा हूँ। वो ये है कि हमने बहुत सुना कि पुलिस में करप्शन है, महकमा माल में करप्शन है, महकमा सेहत में करप्शन है, लेकिन ज़रा सा अगर महकमा तालीम की तरफ जाएं तो थोड़ा सा ये ख्याल आता है कि यार वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग काम करते हैं और वहाँ पे करप्शन नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जब मैंने उन चीज़ों को देखा तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। पढ़े लिखे लोग, पीएचडी लोग, हाई क्वालिफाइड लोग इस कदर करप्शन में मुलव्वस हैं कि मैंने तो सोचा कि यार ये तो जो लोग पुलिस में हैं और जो लोग महकमा माल में हैं या दीगर सरकारी महकमों में काम करते हैं वो तो कुछ भी करप्शन नहीं करते, जो पढ़े लिखे लोग करते हैं। फिर मुझे ये याद आया कि तालीम इंसान पर इतना असरअंदाज नहीं होती जितना तरबियत असरअंदाज होती है। नाज़रीन, मैं आपसे बात करने लगा हूँ बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी की कि बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी को किस तरह से और किस बेदर्दी से लूटा जा रहा है। नाज़रीन, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में तमाम स्टाफ को जहाँ तनख्वाहें, घर, बिजली की सहूलत और टीएडीए और दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं, वहाँ पे ज़किया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन समेत वाइस चांसलर को ओवर टाइम और ऑफ डेज़ में काम करने की भी सहूलत मैसर है। जब वो ओवर टाइम काम करते हैं या ऑफ डेज़ में काम करते हैं तो उनको बाकायदा उस चीज़ का मुआवजा दिया जाता है। यहाँ पे फिर एक ये भी सवाल आता है, क्या ये ऐसे डिपार्टमेंट में मौजूद हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही हो, मतलब कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ पैदा होती है, वहाँ पे ऑफ डेज़ का और ओवर टाइम का तसव्वुर मिलता है। मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री है, अगर किसी फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलता है तो वो अपनी लेबर को या अपने स्टाफ को ये कहते हैं कि आप ओवर टाइम करें और ये ऑर्डर हमने कंप्लीट करना है, हमने मुकर्रर वक्त में देना है, तो उसका हम आपको मुआवजा देंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्शन का कोई तसव्वुर ही नहीं है, सिवाय एक कंट्रोलर ऑफिस जो शोबा इम्तिहानात है उसमें तो है प्रोडक्शन के भी लोग दाखिला होता है, दाखिले फॉर्म जमा होते हैं, वो सारे चेकिंग होती है और वो बाकायदा शोबा इम्तिहानात के ज़रिए से बच्चों के रोल नंबर स्लिप्स और ये जारी किए जाते हैं, तो उसमें तो समझ में आती है प्रोडक्शन होती है। या शोबा जो ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा कि जो शोबे हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट पे जहाँ पे बच्चे दाखिला लेते हैं और वहाँ पे स्टाफ पढ़ाता है, तो वो इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, इनकम बना रहे होते हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन वीसी डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट तो किसी किस्म की कोई इनकम जनरेशन नहीं कर रहे होते, लेकिन उसके बावजूद भी वो ओवर टाइम और ऑफ डेज़ में जो है ना वो पैसे वसूल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो 2020-21 का बजट था तो इसमें 6.5 करोड़ रुपए ओवर टाइम और ऑफ डेज़ के लिए रखे गए। तो इस पर जो SNE जो कमेटी थी, स्कीम फॉर न्यू ओवर टाइम और एक्स्ट्रा ऑफ डेज़ जो है उसका उन्होंने कहा कि एक तो ये 3 दिन 4 दिन का जो ऑफ डेज़ हैं इनको ख़त्म किया जाए और दूसरा ओवर टाइम को भी ख़त्म किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी को बचत होना शुरू हो जाए, जिस पर FNPC ने इसकी अप्रूवल की और इसका ये एजेंडा सिंडिकेट में भेजा गया। लेकिन जिस वक्त ये सिंडिकेट का इजलास शुरू हुआ तो VC वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रार बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी दोनों ने जो है ना ये एजेंडा विदड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एक्ट की बात करते हैं कि वहाँ पे 7 दिन जो यूनिवर्सिटी एक्ट कहता है कि ग्रेड 17 से ऊपर के जो मुलाजमीन हैं वो 24 घंटे के मुलाजिम हैं। इससे फिर ये लगता है जब आप 24 घंटे के मुलाजिम हैं तो आपको कोई ओवर टाइम नहीं मिलता या ऑफ डेज आप नहीं ले सकते। 5 दिन यूनिवर्सिटी खुली रहती है, 5 दिन में तो आप अपना काम मुकम्मल ना करें और ऑफ डेज में हफ्ता या इतवार को आके आप काम करते हैं तो ये तो समझ से बालातर है। जब आपने 5 दिन में नहीं किया
تو 2 دن میں آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ میری حاضری لگے گی اور اس حاضری کا مجھے جو ہے وہ اوور ٹائم یا آف ڈیز میں مجھے پیسے ملیں گے، سلسلہ میرا اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی بے ایمانی ہے کہ 5 دن میں آپ کام نہیں کرتے، 2 دن میں آ کے آپ کام کرتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ سربراہان پوچھتے ہی نہیں کہ بھائی 5 دن میں آپ نے کام نہیں کیا تو آپ 2 دن میں کیسے اس کو کریں گے؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ 2 دن میں پیسے ملنے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی میں کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹی بند ہونے کے باوجود پچھلے 9 مہینوں میں 11 ملازمین کو کتنے پیسے آف ڈیز اور اوور ٹائم کے نام پہ دیے۔ ان ملازمین میں 6 ملازمین رجسٹرار آفس کے ہیں اور 5 ملازمین وی سی آفس ہیں۔ ان کو 22 لاکھ روپیہ 9 مہینوں میں اوور ٹائم اور آف ڈیز کے نام پر دیا گیا ہے، جبکہ یونیورسٹی اس وقت بدترین مالی خسارے کا سامنا کر رہی ہے۔ ان ملازمین میں فیصل، فیاض، گلشاہ، امجد، اللہ دتا، اللہ رکھا، طارق، رجوانہ، امین وغیرہ شامل ہیں، جنہوں نے 9 مہینوں کے اندر کووڈ میں یونیورسٹی بند ہونے کے باوجود اوور ٹائم اور آف ڈیز کا 22 لاکھ روپیہ وصول کیا ہے۔ وائس چانسلر بھی اوور ٹائم لینے اور آف ڈیز کا بجٹ لینے میں پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے بھی اپریل کے مہینے میں 75,000 روپے جو ہے وہ اوور ٹائم اور آف ڈیز کا وصول کیا، جس کے مطابق انہوں نے 170 پروگرام کے تحت آف ڈیز اور اوور ٹائم میں کام کیا اور ان کو 500 روپے پر پروگرام ان کو ملتا ہے اوور ٹائم۔ اسی طرح ان کے جو سیکٹری کہہ لیں، ان کے جو کلرک ہیں امین صاحب، انہوں نے 42,500 روپے اوور ٹائم کا اپریل میں وصول کیا ہے، جو ان کو 250 روپے کے حساب سے پر پروگرام ملتا، اور انہوں نے بھی وی سی صاحب کے ساتھ، منصور اکبر کنڈی کے ساتھ 170 پروگرام میں آف ٹائم اور آف ڈیز کام کیا۔ اور ان میں سے یوں کہہ لیں کہ 7500 روپے پھر وی سی صاحب نے ٹیکس کٹوا دیا، اور ان کو جو ٹوٹل اماؤنٹ بچتی ہے وہ 67,500 اپریل میں ملتی ہے۔ اسی طرح امین صاحب ہیں، انہوں نے جناب 3850 روپے ٹیکس کٹوا کر اس قوم پر بہت بڑا احسان کیا، اور یہ عمران خان کو بتایا انہوں نے کہ بھی دیکھیں ہم کتنے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور سرکاری ملازم ٹیکس میں پیچھے نہیں رہتا، اور انہوں نے بہت بڑا احسان کیا۔ اس طرح ان دونوں افراد کو، دونوں یعنی وی سی صاحب کو اور امین صاحب کو 1,05,750 روپے کی رقم صرف اپریل میں اوور ٹائم اور آف ڈیز کے طور پہ ملتی ہے۔ اب میرا وی سی صاحب سے سوال ہے کہ میری آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار یہ جو وی سی ہاؤس اتنا بڑا محل بنا دیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ایک چھوٹا تھا مجھے گھر مل جائے تو میں تو اسی میں بھی گزارا کر لوں گا، یہ تو بڑا فضول خرچی ہے، اور اس کی اتنی لائٹیں جلتی ہیں، میں نے ساری لائٹیں بند کروا دی، آ کے میں نے تمام ایکسٹرا لوگوں کو فارغ کیا، اور میں بڑا خوش ہوا کہ یار اس وقت یونیورسٹی کو بہت اچھا وائس چانسلر مل گیا ہے اور جو اتنی بچت کر رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ یونیورسٹی بہت آگے جائے گی اور منافع کمائے گی۔ لیکن جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وی سی صاحب تو 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، اور 24 گھنٹے کے جب ملازم ہیں، آپ سے 5 دن آپ کی یونیورسٹی کھلتی ہے، آپ 5 دن میں وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا کوئی پروڈکشن کا تو کام نہیں ہے نا، آپ نے تو صرف ایڈمنسٹریشن دیکھنی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے اور وی سی آفس کے سٹاف کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی ایڈمنسٹریشن دیکھنی ہے، پیپر ورک کرنا ہے، فائلیں ادھر سے ادھر کرنی ہے، رجسٹرار آفس کا بھی یہی کرنا ہے۔ پھر جب آپ کی کمیٹی نے یہ 6.5 کروڑ کا بجٹ ختم کرنے کا کہا تو آپ نے ایجنڈا کیوں ودرا کیا سینڈیکیٹ کی میٹنگ سے؟ یہ یونیورسٹی کی بچت ہونی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے، جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ پرانی حکومتوں کی جیسے خزانہ خالی تھا اور ان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور بہت کام کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ بھی 4 سال کے لیے آئے ہیں، آدھے سے زیادہ وقت آپ گزار چکے ہیں، کسی آنے والے کے لیے آسانیاں پیدا کر کے جائیں، نہ کہ وہ بھی آ کے کہے کہ جو وائس چانسلر پہلے تھا یار اس نے اس طرح کا کام کیا کہ یونیورسٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یونیورسٹی تو اور بھی خسارے میں جا رہی ہے۔ تو دوسری طرف میں یونین ورکرز کو بھی کہوں گا
کہ بھی وہ بھی اپنا قبلہ درست کریں، اور یونیورسٹی کے لیے انہوں نے نماز حاجت اپنے لیے تو پڑھی، یونیورسٹی کے لیے بھی نماز حاجت پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات پہ رحم کرے، اس یونیورسٹی کے حالات پہ رحم کریں۔ اور دوسرے میں ان سیاستدانوں کو بھی درخواست کروں گا جن کے ٹویٹ سامنے آئے ہیں کہ جی ان ورکرز کو پرماننٹ کیا جائے، جس میں علی حیدر گیلانی ہیں، یوسف گیلانی کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ بھی ورنہ جو ہے ہڑتال ہوگی اور اس کا جو وی سی ذمہ دار ہوگا۔ اور میرے بھائی پہلے ہی آلریڈی اوور برڈن ہے یونیورسٹی۔ 2023 میں جو شعبہ فائنانس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 2023 میں پینشن کی رقم زیادہ ہوگی اور تنخواہیں کم ہوں گی، کہاں سے یونیورسٹی ادا کرے گی؟ تو میرے بھائی آپ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، اپنے ادارے کو دیکھیں، یہ ادارے ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک اور یہ ادارے نہیں ہیں تو یہاں پہ پھر بنانا ریپبلک بن جائے گا، نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں گے۔ خدارہ بجائے کہ سیاست کرنے کے اپنے ان جو بھی آپ کے چہتے ورکرز ہیں، جو بھی آپ کے یہاں یونیورسٹی کے ملازمین آپ کے ووٹر ہیں، ان کو کہیں کہ بھائی یونیورسٹی کے حالات پہ رحم کریں۔ آپ الٹا ان کو ہوا دے رہے ہیں کہ آپ ہڑتال کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح آپ نے پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ ادارے برباد کیے، جہاں پہ 15 ملازمین کی ضرورت تھی وہاں پہ 40 بھرتی کر دی، اور یونین بن گئی، یونین کے لوگوں نے کام نہیں کیا، جو 8-10 لوگ پیچھے بچتے تھے وہی کام کرتے تھے، آج وہ بھی ان اداروں سے ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے وہ بھی تنخواہ ان کو بھی نہیں مل رہی۔ تو اس لیے آپ ان حالات میں جو ہے نا اس ملک پہ اور ان اداروں پر رحم کریں اور کوئی مثبت سوچ رکھیں۔ اور میں حیران ہوں، ندیم قریشی صاحب بھی جو ایم پی اے ہیں یہاں پہ اور ممبر سینڈیکیٹ ہیں، انہوں نے بھی ان 800 ملازمین کی منظوری کے لیے سینڈیکیٹ میں بڑا زور لگایا کہ جی ان کو مستقل کیا جائے۔ اگر بھائی آپ نے تو یہی نہیں دیکھا، عمران خان آپ کے بچت کرنے کے چکر میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سٹیل مل سے لوگوں کو فارغ کرو، ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے، ریلوے سے ملازم فارغ کرو، ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے، پی آئی اے سے کتنے ملازم فارغ ہوئے ہیں، روز آئے دن ہڑتال ہوتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان 800 ملازمین کو بھی بھرتی کر لیں تاکہ جی آپ کی بلے بلے ہو جائے اور ادارہ ڈوب جائے۔ خدارہ اس ملک پہ رحم کریں اور اس ملک کا جو ہے نا ساتھ دیں، اور مل کر اس ملک کو جو بھی مسائل ہیں ان سے نکالیں۔ دوسرا، مجھے بہت زیادہ ای میلز اور ڈاک وصول ہو رہی ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد میں میاں نواز شریف یونیورسٹی اور دیگر جو یونیورسٹی ہمارے جنوبی پنجاب میں ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں، ان کی چیزیں بھی میں آپ کے عید کے بعد جو ہے نا وہ سامنے لے کے آؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔